کیا آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ لوگ بندر رہنے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر اس قوم کو کس طرح دردناک موت آئی؟ جب لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و قارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اس قوم سے ہیں؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھ سکیں۔ انسانوں کے بندر رہنے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور اللہ کی نافرمان قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ کا اس قوم پر خاص کرم یہ تھا کہ سمندر کے اس کنارے بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال کی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو یہ قوم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہتے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والا دن ہی تھا جس میں وافر مقدار میں مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں تو بہت کم یا نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ یہ قوم نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے اس قوم کو وسوسے میں ڈالا اور کہا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے ہوز بنائے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں میں سے ہو کر ان بڑے بڑے ہوز میں جائیں گی اور اس طرح پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروپ بن گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو یہ کام کرنے سے منع کر رہے تھے اور کچھ لوگ اس بات کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور شیطان کی بات کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے تقریباً 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے والے دن شکار کر کے مچھلیاں کھاتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے 12,000 لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اللہ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ چنانچہ وہ لوگ جو شیطان کی اس بات کو برا کہتے تھے، ان لوگوں نے اپنے
اور 12,000 نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اللہ نے ان انسانوں کو بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گھر گئے تو وہ اپنے رشتے داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے تھے اور زاروں کے دار ہوتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ ان بندروں کی تعداد 12,000 تھی۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا تو ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر 3 دن تک زندہ رہے، کیونکہ نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے نہ وہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ وہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں کو منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو چپ رہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور آج کے بندر اس قوم کے بندروں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب 3 دن میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جی تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔